بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 72 سالہ شیخ رشید صاحب جو کہ 17 مرتبہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اچانک منظر عام سے غائب ہو گئے۔ تقریباً 41 دن کے چلا مکمل کرنے کے بعد شیخ رشید صاحب اب پھر منظر پر آئے ہیں اور انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ آئیں اس کی تفصیل سنتے ہیں۔ کہاں چلا سخت تھا یا میں بس چلے پہ ہی سمجھے تبلیغی جماعت کے قرآن کا 40 دن مطالعہ ہی کرتا رہا، کافی زیادہ ہے۔ اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو یہ خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا۔ آپ نے ایسا سوال کیا، بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلا ہے کے بعد آپ کو اس کا کیا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت کو یاد غائب ہو جائے، چلا یہ تک غائب ہو جائے، چلا غائب ہو گیا۔ نہیں بٹ عبادت کا ٹائم ملا، تھوڑا تہجد کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا، پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں۔ وہ راشد صاحب کو تو بتا دیتے، وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ بھاگتے رہے۔ وہ بیچارہ بیٹوں کی جگہ نا، میں میری تو اولاد نہیں ہے، وہی اولاد ہے، شاکر ہوا، راشد ہوا جی، تو وہ ان کو فکر لگی رہی، میں ان کو بتا نہیں سکا۔ اچھا، تو اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، سب نے تعاون ہی کیا، ہر فریق نے تعاون کیا، وضو والے نے پانی دیا، سب لوگوں نے تعاون کیا، اور یہ 40 دن خوش اسلوبی سے کٹ گئے۔ شیخ صاحب آپ جانتے ہیں نا، میں کوئی دفعہ آپ کا انٹرویو لے چکا ہوں، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پہ یقین کر جاؤں گا؟ مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے، لیکن میرے لیے آپ آج ایگری کر ہی جائیں۔ ارے شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انٹرویو کیوں دینا چاہتے تھے آپ؟ انٹرویو میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تعلق ہے، اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں، میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے۔ کہتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم افواج ہے، اور جس کے میں بطور ادارہ بات کر رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجیے کہ ہمیں ان سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ اچھا، اس میں آتا ہوں۔ ویسے تو آپ کی حیرانی کی بات یہ ہے نا کہ آپ جیسی شخصیت جو کہ علل اعلان ہر انٹرویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کہ میں گیٹ نمبر 4 کا ترجمان ہوں، میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں، تو پھر ترجمان کے لیے مطلب چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہضم کرنی بات بڑی مشکل ہے۔ سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی، سچ پوچھیں تو میں 6 نومبر کو 72 سال کا ہو جاؤں گا جی۔ میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا جی، 2 جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں، اٹامک کا بھی 3 آدمی اٹامک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے، شیخ رشید اور ہمارے گور ایوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے والے، کیا نام تھا ان کا ہے جو میرے سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے۔ بہرحال چلے، اب آپ نے چلے آپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے، آپ اور آپ اس پہ ڈھکی چھپی، آپ منافقت نہیں کرتے رہے، آپ کہتے رہے کہ واقعی میں ہوں ترجمان، اور آپ کہتے رہے کہ میرا تعلق، مجھے فخر ہے، میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے۔ اچھا مجھے یہ بات بتائے شیخ صاحب، اب آپ کی بڑی قربت رہی، سیاسی قربت عمران خان سے، آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے اتحادی رہے، آپ نے الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا 2018 میں، پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی، پھر الیکشن لڑا، آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں۔ جب یہ تحریک عدم اعتماد ہو گیا، اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ وہ میرے خلاف سازش ہو گئی، سائفر آ گیا، یہ ہو گیا، مجھے یہ بتائیں آپ انٹیریئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا، آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی؟ دیکھیں، سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا، دونوں سلامتی میں، ٹھیک ہے، ایز انٹیریئر منسٹر شامل تھا، میرے سگنیچر بھی ہیں، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ آپ ڈسون نہیں کر سکتے، میں اس جلسے میں بھی شامل تھا، کوئی اس کو پسند کرے یا ناپسند کرے، لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے، خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو 3 آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے، وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی۔ مجھ سے جب میرا رابطہ، میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنا کمیٹی ڈالوں، حصہ ڈالوں،
کیونکہ مجھ سے جب ایم کیو والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا. تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر کرائے کے لیے جگہ ڈھونڈنے کے لیے بندوبست کیا. گھر تو آپ کے بڑے ہیں ویسے ماشاءاللہ. رہنے کی پرابلم آپ کو کہیں نہیں ہوتی؟ حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں. پچھلے 30 دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوا ہوگا. گھر گھر ہی ہوتا ہے. گھر گھر ہی ہوتا ہے. صحیح. اور پھر 9 مئی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پھر ایک اعلیٰ عہدیدار جو ہیں سرونگ ان کو ڈرٹی ہیری کہنا شروع کر دیا. آپ کی پرسنل فیلنگ کیا ہوتی تھی؟ میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. گوکے کی بات کروں وہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا. اور میں بحیثیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھونکا. بٹ سوال یہ ہے کہ یہ ماحول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا تحریک انصاف کے اندر؟ مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے بٹ نظر تو آ رہا تھا نا. دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا نا تو یہ اچھا نہیں لگے گا. لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی یا ڈر گیا ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا نہیں. آپ اپنے دل کی بات سنیں, سچ بولیں. میں اپنی دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا. میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی. میں نے کہا جی جہاں یہ وہ 3 بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں. جو خان صاحب پرویز خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں. تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں. میں پنڈی کا نمائندہ ہوں. پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل بریگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے. ہاں جی. ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا. فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے. میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ میں بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے. ایک صاحب بات یہ ہے کہ اب کیونکہ آپ انٹرویو دے رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے, وفاداری ہوتی ہے, کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ ایک سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں. عمران خان صاحب کو کے بارے میں یہ ان کے جو مقاصد تھے اس لانگ مارچ کے, انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بحیثیت آرمی چیف بننے سے روک؟ یہ کوشچن آپ نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر کو چھیڑنا ہی ہماری غلطی تھی. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر باجوہ 2 دفعہ رہ گیا تھا, تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا. یہ نہ ہوتا یا عاصم منیر صاحب ہوتے. فوج تو موجود ہے نا. فوج تو موجود ہے. سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ عاصم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم منسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا. یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی, آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی. میں بعض اوقات گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے. سو بعض اوقات میں مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ جب ضیاء الحق کا فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتہ لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکل آنا چاہیے. کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں اسکول لائف سے میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلا قیدی ہوں جس نے یحییٰ خان کا کورٹ مارشل, پہلے دن ہی میرا کورٹ مارشل ہوا. لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فار آل ہے. نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے. جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا جاتا ہے. سو میں اعتراف کر چکا ہوں, اس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی. اور اب میں ٹویٹر پہ جا کے پتہ نہیں غلطی کی یا نہیں کی, مجھے ٹویٹر ہی لے ڈوبا ہے. میرے خلاف تو کوئی شے نہیں نکلی سوائے ٹویٹر کے. اے پڑھو جی, اے پڑھو جی, اے پڑھو جی. کون کرتا سی؟ اور اب میں ٹویٹر پہ جا کے پتہ نہیں غلطی کی یا نہیں کی, مجھے ٹویٹر ہی لے ڈوبا ہے. میرے خلاف تو کوئی شے نہیں نکلی سوائے ٹویٹر کے. اے پڑھو جی, اے پڑھو جی, اے پڑھو جی. کون کرتا سی ٹویٹ؟ عمران خان جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کا
وہ ایک ضدی سا سیاستدان ہے، وہ ضد میں جب آ جاتا ہے تو 9 مئی جو ہے لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا، اس کا سیاہ ترین، اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں منیب صاحب، آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے، یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی، یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلاؤں کہ اگر بے گناہ ہیں ان کو بھی چھڑواؤں گا، اور اگر وہ گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا، یہ میں عہد کر کے چلاؤں اپنے چلے میں۔ یہ اب آپ کی شیخ رشید احمد کی کیا سیاست ہے؟ آپ کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب، ان کی کیا سیاست ہے اس سارے معاملے کے بعد؟ دیکھیں جی، اس کی سیاست وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں، وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔